بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ابن کثیر میں حافظ ابن کثیر نے قرآن پاک کی سورۃ نساء کی ایک آیت کی ذیل میں ایک واقعہ بیان کیا ہے جو روایت ابن حاتم اور ابن جلیل بن مجاہدہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ قصہ یوں اس طرح ہے کہ ایک حاملہ عورت تھی۔ حاملہ عورت نے ایک لڑکی کو جنم دیا تو اس نے اپنے ایک غلام کو کہا کہ کہیں سے آگ تلاش کر کے لے آؤ۔ وہ باہر نکلا، اس نے دروازے پر ایک شخص کو پایا۔ اس شخص نے غلام سے پوچھا کہ کیا بیٹا پیدا ہوا ہے یا بیٹی پیدا ہوئی ہے؟ ملازم نے کہا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اس شخص نے غلام کو آگاہ کیا کہ یہ لڑکی 100 آدمیوں کے ساتھ بدکاری کرے گی۔ 100 آدمیوں سے زناکاری کے بعد اس پیدا ہونے والی لڑکی کی شادی تمہارے ساتھ یعنی اپنی ماں کے غلام کے ساتھ ہوگی۔ شادی کے بعد اس لڑکی کی موت کا باعث ایک مکڑی ہوگی۔ غلام اس شخص کی بات سن کر بہت پریشان ہوا۔ غلام نے سوچا میں یہ بات آج ہی ختم کر دوں گا۔ اس غلام نے ایک تیز چھری لی، اس نے پیدا ہونے والی لڑکی کے پیٹ کو چیر دیا۔ اس نے سمجھا کہ اب بچی مر گئی ہے۔ وہ بچی کو قتل کر کے وہاں سے بھاگ گیا۔ جب ماں نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو اس نے اپنی بیٹی کے پیٹ پر ٹانکے لگا دیے اور بچی کا علاج کرنا شروع کر دیا۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس لڑکی کا زخم بڑھ چکا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ لڑکی جوان ہو گئی۔ یہ لڑکی بہت ہی حسین و جمیل تھی۔ جب لڑکی جوان ہوئی تو اس کو زناکاری کی لت پڑ گئی۔ جو غلام یہاں سے بھاگ گیا تھا وہ سمندر کے پار چلا گیا تھا۔ اس نے اپنا پیٹ پالنے کے لیے کوئی علاج کام شروع کر دیا تھا۔ کئی سالوں کے بعد اس کے پاس کافی دولت آ چکی تھی تو یہ غلام اپنے گاؤں میں پلٹ آیا۔ یہ غلام ایک بڑھیا سے ملا۔ اس نے کہا کسی حسین و جمیل لڑکی کے ساتھ میری شادی کروا دو، میں آپ کو اس کا معاوضہ عطا کروں گا۔ یہ بڑھیا اسی لڑکی کے پاس گئی تو وہ لڑکی بھی نکاح کے لیے راضی ہو گئی۔ جب نکاح کر کے وہ غلام اس لڑکی کو اپنے گھر لے گیا، میاں اور بیوی میں حد سے زیادہ پیار محبت تھی۔ ایک دن لڑکی نے اپنے شوہر سے دریافت کیا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ غلام نے اپنی بیوی کو سارا قصہ بیان کر دیا کہ میں کئی سال پہلے اسی گاؤں میں ایک گھر میں غلامی کرتا تھا۔ میں نے ایک بچی کا پیٹ چیر دیا تھا جس کی وجہ سے میں یہاں سے بھاگ گیا تھا۔ پھر کئی سالوں بعد میں دوبارہ یہاں آ گیا تو میری شادی آپ سے ہو گئی۔ اس کی بیوی نے کہا جس بچی کا پیٹ پاڑ کر تم یہاں سے فرار ہوئے تھے میں وہی بچی ہوں۔ شوہر کو اپنی بیوی کی باتوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ پھر اس کی بیوی نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا اور اپنے شوہر کو وہ نشان دکھائی۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد شوہر کو یقین ہو گیا تھا کہ وہی لڑکی ہے۔ غلام نے کہا اگر تم وہی لڑکی ہے تو تیری ایک بات مجھے اور بھی پتہ ہے۔ لڑکی نے پوچھا وہ کیا ہے؟ شوہر نے کہا کہ تم 100 آدمیوں کے ساتھ بدکاری کر چکی ہے۔ غلام کی بیوی نے کہا تم سچ کہہ رہے ہو، میں کافی آدمیوں سے بدکاری کر چکی ہوں۔ شوہر نے اپنی بیوی سے کہا مجھے تیری ایک اور بات کے بارے میں علم ہے، تیری موت کا سبب ایک مکڑی بنے گی۔ شوہر کہنے لگا مجھے تم سے بے پناہ محبت ہے جس وجہ سے میں تمہیں کیے ہوئے سارے زنا معاف کر رہا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اب تمہاری موت نہ ہو۔ میں تیرے لیے ایک خوبصورت محل تیار کروانا چاہتا ہوں تو اس محل میں ہی آرام کی زندگی بسر کرنا تاکہ کیڑے مکوڑے وہاں تک نہ پہنچ سکے۔ شوہر نے ایک بہت ہی پیارا محل تیار کیا۔ اس خوبصورت محل کے جس کے کمرے میں مکڑی کے جانے کا سوال ہی پیدا نہ ہو۔ ایک دن دونوں میاں بیوی بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک چھت پر سے ایک مکڑی نظر آئی۔ عورت نے مکڑی کو دیکھتے ہی کہا یہ مکڑی میری جان لینے کے لیے یہاں آئی ہے، اچھا یہ بات ہے میں اس کو ہی مار دیتی ہوں۔ بیوی نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ مکڑی کو زندہ پکڑ کر میرے پاس لایا جائے۔ غلاموں نے مکڑی کو پکڑا اور مکڑی کو لڑکی کے سامنے پیش کر دیا۔ اس لڑکی نے مکڑی کو اپنے پاؤں تلے مسل کر مار دیا۔ لڑکی کے پاؤں کے انگوٹھے پر ایک زخم تھا۔ جب لڑکی نے مکڑی کو مسلا تو مکڑی کے خون کا قطرہ اس کے پاؤں کے زخم میں چلا گیا جس سے زخم خراب ہو گیا اور لڑکی کے جسم میں زہر پھیل گیا۔ اگلے دن لڑکی کی موت ہو گئی۔ حاصل کلام یہ ہے کہ انسان اپنی تقدیر کو بدل نہیں سکتا اس وقت تک جب تک اللہ نہ چاہے، اس لیے کوئی بھی تدبیر کرنے سے پہلے اللہ پاک سے گڑ گڑا کر دعا کرنی چاہیے کہ وہی ہے جس نے تقدیر لکھی اور وہی ہے جو بدل سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔